حیدرآباد میں غیر قانونی تعمیرات کے خلاف ریونیو حکام کی کارروائی تیز ہو گئی ہے۔ جواہر نگر میونسپل کارپوریشن حدود میں سرکاری زمین پر تعمیر کی گئی کئی غیر قانونی عمارتیں JCB کی مدد سے منہدم کر دی گئیں۔ حکام نے واضح کیا کہ قواعد کے خلاف تعمیرات کرنے والوں کو ہرگز بخشا نہیں جائے گا۔ بنجارہ ہلز میں بھی اجازت سے زیادہ منزلیں تعمیر کرنے پر ایک 6 منزلہ عمارت کو 25 اپریل کو GHMC نے منہدم کر دیا۔ پہلگام دہشت گرد حملے کے بعد مرکزی حکومت نے تمام ریاستوں کو ہائی الرٹ پر رہنے کی ہدایت دی ہے۔ مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے ریاستوں کو حکم دیا کہ وہ ملک میں موجود پاکستانیوں کو شناخت کر کے واپس بھیج دیں۔ پاکستانی شہریوں کے تمام ویزے منسوخ کر دیے گئے اور 1 ہفتے کے اندر ملک چھوڑنے کا حکم دیا گیا ہے۔ حیدرآباد میں 208 پاکستانیوں کی شناخت ہوئی ہے۔ پولیس نے انہیں 2 دنوں میں ملک چھوڑنے کی ہدایت دی ہے۔ اسرو کے سابق چیئرمین ڈاکٹر کرشنا سوامی کستوری رنگن 84 بنگلور میں انتقال کر گئے۔ وہ کچھ عرصے سے علیل تھے اور 25 اپریل کو اپنے گھر میں آخری سانس لی۔ انہوں نے 1994 سے 2003 تک اسرو کے چیئرمین کے طور پر خدمات انجام دیں اور PSLV GSLV کی ترقی میں اہم کردار ادا کیا۔ کستوری رنگن کو پدم شری، پدم بھوشن اور پدم وبھوشن جیسے اعلیٰ اعزازات سے نوازا گیا تھا۔ آئی فون صارفین ہوشیار رہیں۔ اتر پردیش کے علی گڑھ میں ایک نوجوان کی جیب میں آئی فون 13 دھماکے سے پھٹ گیا۔ اس واقعے میں نوجوان شدید زخمی ہوا اور فوری طور پر اسپتال منتقل کیا گیا۔ واقعے کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی، جس کے بعد آئی فون کی سیکیورٹی پر سوالات اٹھ رہے ہیں۔ پولیس نے مقدمہ درج کر کے تحقیقات شروع کی ہیں اور ماہرین کی مدد سے وجہ جاننے کی کوشش کر رہی ہے۔ MIM کے سربراہ اور رکن پارلیمنٹ اسد الدین اویسی نے پہلگام حملے کے بعد دہشت گردوں کے خاتمے اور پاکستان سے PO کے واپس لینے کے لیے مودی حکومت کی ہر کارروائی کو غیر مشروط حمایت دینے کا اعلان کیا۔ انہوں نے کہا کہ قومی مفادات اور کشمیر کے عوام کی حفاظت کے لیے اب اتحاد کا وقت ہے، اختلافات بعد میں دیکھے جا سکتے ہیں۔ اویسی نے پاکستان پر سخت اقدامات اور سندھ طاس معاہدے کی منسوخی کو درست قدم قرار دیا۔ انہوں نے زور دیا کہ پاکستان پر پابندیاں عائد کرتے ہوئے POK کو فوجی کارروائی کے ذریعے واپس لینا وقت کی ضرورت ہے۔ پاکستانی اداکار فواد خان کو فلم ابیر گلال کے گانے YouTube سے ہٹائے جانے سے بڑا جھٹکا لگا ہے۔ پہلگام حملے کے بعد بھارت میں فلم پر پابندی عائد کی گئی اور اب ساریگاما اور رچرڈ لینس انٹرٹینمنٹ کے YouTube چینل سے 2 گانے ہٹا دیے گئے۔ سوشل میڈیا پر پاکستانی فنکاروں کے خلاف غصہ بڑھنے پر یہ قدم اٹھایا گیا ہے۔ فواد خان نے سوشل میڈیا پر پہلگام دہشت گرد حملے کی مذمت کرتے ہوئے متاثرین سے ہمدردی کا اظہار کیا۔ تلنگانہ ماڈل اسکولز میں تعلیمی سال 2025-26 کے داخلہ امتحان کا شیڈول جاری کیا گیا ہے۔ یہ داخلہ امتحان 27 اپریل کو منعقد ہوگا۔ 6ٹھی جماعت کے لیے صبح 10 بجے سے دوپہر 12 بجے تک اور 7ویں تا 10ویں جماعت کے لیے دوپہر 2 بجے سے شام 4 بجے تک امتحان ہوگا۔ ریاست بھر میں موجود 194 ماڈل اسکولز میں 19,400 نشستوں کے لیے ہال ٹکٹ سرکاری ویب سائٹ پر دستیاب ہے۔ وکارآباد ضلع کے دارور منڈل کے راجاپور میں ایک دلخراش واقعہ پیش آیا۔ بابوا نامی شخص نے 24 اپریل کو ایک خاتون پر پٹرول ڈال کر گھر کے اندر ہی آگ لگا دی۔ پولیس نے مقامی لوگوں کی شکایت پر کیس درج کر کے تفتیش شروع کر دی ہے۔ شبہ ہے کہ غیر قانونی تعلقات ہی اس ہولناک واقعے کی وجہ بنے۔ پولیس مزید تحقیقات کر رہی ہے۔